اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز. آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مردم شماری ہو چکی, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, ان کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے اور انتخابات کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی. محترم ناظرین, ہماری جو اب مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, تقریباً 25 کروڑ. کراچی والوں کے خدشات اپنی جگہ پہ ہیں, وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا. جس شہر میں بیٹھا ہوں گجرانوالہ میں, اس کی آبادی کو بھی کم کر کے دکھایا گیا. پچھلی دفعہ 2018 سے پہلے اس کی ایک نشست کم کر دی گئی قومی اسمبلی کی. تو گجرانوالہ کے باسی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کم کر کے آبادی دکھائی گئی. اگر تمام لوگوں کے تحفظات دور کر دیے جائیں تو اس کا مطلب پاکستان کی آبادی کوئی 30 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, یعنی کہ 27, 28, 29 کروڑ کے لگ بھگ. تو محترم ناظرین, اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کو بالکل منوان سچ مان لیں تو اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور جو وسائل ہیں ہمارے وہ جو 70 میں تھے, جو 80 کی دہائی میں تھے, سیم وہی آج بھی وہی ہیں. گجرانوالہ کی بات کریں تو یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اعلان ہو چکا ہے. کالجز بھی اتنے ہی ہیں سرکاری, کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا. ٹرینیں بھی اتنی, ہر چیز اتنی, سرکاری سطح پر اسکول بھی اتنے ہی ہیں. تو مطلب آبادی میں تقریباً دگنا اضافہ ہو گیا پچھلے 3 دہائیوں میں, لیکن وسائل اتنے ہی ہیں, جو استعمال کی چیزیں اتنی ہیں. تو آبادی جو اتنی بڑھ رہی ہے, کیا گورنمنٹ یا تو وسائل اتنے زیادہ پیدا کرے یا پھر آبادی پر کنٹرول کرے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے بات کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جناب عدنان اشرف صاحب کو زحمت دی اپنے اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے تو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں اور یہ آپ کے آفس کا ٹائم ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا 25 کروڑ کی آبادی, اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں ضلع گجرانوالہ, 60 لاکھ کے قریب آبادی کا شہر ضلع گجرانوالہ. تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ آبادی کے مطابق نہیں ہیں, جو ضروریات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو حکومت اس سلسلے میں, آپ کا محکمہ جو ہے اس سلسلے میں کیا کما حقوں ہوئی وہ کام کر رہے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ادریس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں آنے کا موقع دیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, جس پہ بات کرنا بڑا شد ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے تو جو اپنے مردم شماری کی بات کی, جو مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق جو پاکستان کی آبادی ہے وہ 24 کروڑ اور 10 لاکھ کے قریب ہے. 25 لاکھ نہیں ہے جو پہلے 25 کروڑ نہیں ہے. اور اس میں آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ گجرانوالہ کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب چلی گئی ہے. اور ہمارے وسائل اور ہماری جو آبادی ہے اس میں جو فرق ہے, ایک گیپ ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کو میرے خیال میں جتنی اہمیت دی جانی چاہیے تھی اس ایشو کو, اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. عوامی سطح پر بالکل نہیں ہے سر. اور ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نا کہ اس پہ بات کرنا بھی جو ہے نا وہ گناہ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں اگر کوئی ذمہ دار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری سوسائٹی ذمہ دار ہے. بالکل کہ دیکھیں جو باقی ممالک ہیں انہوں نے اگر قابو پایا, اس میں گورنمنٹ نے ضرور اس کے اوپر ایک کمپین چلائی. کمپین تو ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے, لیکن اس کو آن نہیں کیا گیا. جب تک لوگ اس کو آن نہیں کریں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک جو کنبہ ہے اس میں اگر اس کے جو اخراجات ہیں اس میں وہ پورے نہیں کر پا رہا, اپنے بچوں کو اگر تعلیم نہیں دے پا رہا, اگر اچھی خوراک نہیں دے پا رہا, تو یہ لوگوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہ کے اپنے خاندان کا تعین کریں کہ انہوں نے اس کا سائز کتنا رکھنا ہے. اور پاپولیشن ویلفیئر یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کے آپ یہ دیکھیں, آپ اپنی بیوی کی صحت کو دیکھ کے فیصلہ کریں. آپ کے جو بچے پیدا ہو چکے ہیں, جو آ چکے ہیں دنیا میں, ان کی صحت کو دیکھیں, دیکھیں کہ ان کو آپ اچھی تعلیم دے رہے ہو, ان کو اچھی خوراک دے رہے ہو, ان کو آپ اچھا لباس دے رہے ہو, اس کے بعد آپ تعین کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو وہ کبھی اسلام کے ساتھ گٹ مٹ کر دیتے ہیں, کبھی وہ اس چیز کے اوپر وہ آتے نہیں ہیں کہ انہوں نے سائز جو ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی ایک ہمارا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا. تو یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے, اور گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے یہ ان کے مفاد میں. اور ایک بیہیویئر چینج ہم نے کرنا ہے. گورنمنٹ کسی قسم کی جو لوگوں کے اوپر کوئی ایسی سزا کا یہاں پہ نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس سے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ انہوں نے اپنی فیملی کا سائز یہ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. گورنمنٹ صرف لوگوں کو ایک چوائس دے رہی ہے کہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ آپ اچھا سائز
سائنس کا بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے وسائل کو دیکھ کے فیصلہ کریں. تو یہ اب لوگوں کے اوپر ہے. جیسے اب یا تو گورنمنٹ اس میں یہ ہے کہ اپنی پالیسی چینج کرے, پالیسی میئر چینج کرے. ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اس میں ہم لوگ یہ کسی کو یہ تو نہیں کر سکتے جیسے کہ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی آ گئی. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو انسینٹیوز دے سکتے ہیں اور ڈس انسینٹیو کی پالیسی لے کے آ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے وسائل میں رہ کے یا جن کی خاص کر ہماری جو سوسائٹی ایسی ہے جس میں پیٹری آرچیکل ہے, جس میں مرد ہی فیصلہ کرتے ہیں اور لوگ زیادہ بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ انہیں وراثت میں ایک اپنا وہ بیٹا چاہیے ہوتا ہے اور بیٹے کے وہ جو انتظار میں یا بیٹے کے چکر میں وہ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں. اور جب کسی کا ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر جوڑیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے. تو اس میں اگر انسینٹیو دیا جائے لوگوں کو کہ اولڈ ایج انسینٹیو دیا جائے, اگر لوگوں کو جیسے یہ ہیلتھ انشورنس ہماری آئی تھی, ہیلتھ پالیسی آئی تھی, اس کے تحت لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جائیں اور ان لوگوں کو پرائیورٹی بیسس پہ کیے جائیں جن کے بچے کم ہیں یا جن بچوں میں اسپیسنگ زیادہ ہے. اور یا پھر جو ہے وہ بچیاں جو جن کی بیٹی ہیں ان کو خصوصی مارکس دیے جائیں جب وہ انٹرویو کی سٹیج پہ آتی ہیں یونیورسٹی میں, ان بچوں کو پرائیورٹی دی جائے, ان کو ایکسٹرا مارکس دیے جائیں تاکہ لوگ انکریج ہوں. اور ہاسپٹلس میں بھی ان لوگوں کو پرائیورٹی دی جائے جن کی فیملی محدود ہے. تو پھر میرے خیال میں شاید لوگوں جو ہے اس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. اچھا سر, آپ کا جو اب بہبود آبادی جسے کہتے ہیں, محکمہ بہبود آبادی, پہلے اس کا نام کبھی محکمہ منصوبہ بندی ہوا کرتا تھا اور میرے خیال میں اسلام سے زیادہ بہترین منصوبہ بندی تو کہیں نہیں کی گئی. یہاں جو بتایا گیا کہ آپ بیٹے کو اتنے 1 سال اتنے مہینے دودھ پلائیں, بچی کو اتنے, تو اس میں تو پہلے سے منصوبہ موجود ہے کہ آپ نے 3 سال کا وقفہ رکھنا ہے کم از کم. تو ہم تو اس کا بھی دھیان نہیں رکھتے. ہم تو اگر منصوبہ بندی سے کہا جائے اور اگر آپ کا محکمہ اسے شرعی طور پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ اسلام نے تو بہترین منصوبہ بندی کی ہے کہ بچی کو کتنے ماہ دودھ پلانا ہے اور بچے کو کتنے ماہ دودھ پلانا ہے, یہ 2.5 سال 2.25 سال, تو پھر سر یہ تو پہلے سے بہت خوبصورت منصوبہ بندی ہے. تو آپ نے اس سلسلے میں علماء کرام کو انگیج کیا یا کوئی ایسی صورتحال کی؟ جی بالکل. جو ایک حصہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے اسپیسنگ پہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں پیدائش میں وقفہ ہونا چاہیے, اور ساتھ جو ہے جو آپ نے جس قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اس میں بچوں کو 24 ماہ تک دودھ پلائے, اور یہ ہم ہر فورم پہ یہ بات کرتے ہیں اور ہم نے علماء کرام کو انگیج اسی بات پہ کیا, اور جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ ہونا چاہیے جو کہ قرآن کے مطابق ہے کہ 24 ماہ تک, اگر ماں 24 ماہ تک بچے کو ایک دودھ پلائے گی اور آٹومیٹکلی 3 سال کا اس میں وقفہ آ جائے گا. تو اس سلسلے میں ہماری جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 10 اضلاع میں ایک ADP اسکیم جو اینول ڈیولپمنٹ پلان کے تحت 130 علماء کرام کو انگیج کیا. اس میں گجرانوالہ بھی شامل تھا اور تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام اس میں شامل تھے اور اس بات میں متفق تھے کہ یہ جو پاپولیشن ویلفیئر بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے جمعے کے خطبات میں جو ہے انہوں نے پبلک گیدرنگز میں اور ایون کہ وہ جو ہے وہ جب شادیوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ادھر بات کرتے تھے کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے, بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے. تو علماء کرام ہمارے ساتھ اس بات پہ متفق ہیں. اور ابھی یہ پروگرام جو پہلا ہمارا 3 سال پروگرام چلا وہ بھی ختم ہو گیا جون میں, تو ابھی یہ پورے پنجاب میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور شاید 1-2 مہینوں میں پورے پنجاب میں ہر یونین کونسل میں علماء کرام کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے گا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, سب سے امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ ہم ان کے ذریعے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو جڑی ہوئی ہے کہ دیکھیں پچھلا مہینہ ہمارا پورا جو گزرا جو ہے وہ پورے مہینے کو بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے حوالے سے وہ منایا گیا اس میں. تو اس میں آپ اگر فگرز دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے, اور سالانہ جو ہے وہ 86,000 کیسز جو ہے بریسٹ کینسر کے سامنے آتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مائیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں. تو یہ چیز ایک تو خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بڑی اہم ہے, اور دوسری کہ اگر ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سے ایک تو بچے کی صحت رہتی ہے اور ماں کی صحت کے لیے بڑا اہم ہے, تو میرے خیال میں کہ یہ اگر میسج جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک چلا جائے تو یہ ایک ٹائم پہ بہت سارے مقاصد حل کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ بہترین منصوبہ بندی نہیں کرتی. آپ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. آپ دیکھیے نا, ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس صرف 32 ارب روپے ہوتے ہیں سالانہ. اسی طرح ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے
460 ارب روپے رکھ دیے. تو کیا محکمہ بہبود آبادی کے لیے, جو کہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا, تو اس کے لیے مناسب فنڈنگ موجود ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کا مناسب بجٹ ہوتا ہے, یا حکومت اس میں بھی جیسے ایجوکیشن کے ساتھ سلوک کرتی ہے ویسے ہی سلوک کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے تو 460 ارب روپے ہیں, لیکن ایجوکیشن کے صرف 32 ارب روپے ہیں؟ تو کیا بہبود آبادی یہ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے, تو حکومت کی اس کی طرف بالکل توجہ ہے, یا اس کا بجٹ بھی بالکل اتنا محدود ہے؟ دیکھیں 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ثاقب نثار صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا آبادی کے بڑھنے کے حوالے سے, اور اس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے سفارشات پیش کی. اس کو CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس نے اس کو جو ہے اس کی توثیق اپروو کیا, اور وہ سارے صوبوں میں وہ اس کی وہ جو ہے رائز ہوا وہ ہوا. اس میں یہ تھا کہ ہر سال جو ہے وہ جو پاپولیشن ویلفیئر کا بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. بالکل. لیکن بدقسمتی سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے یہاں وہ اس ترجیحات میں چینج ہوتی رہی, یہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک چینج ہو گئی, پھر دوسری آئی, وہ اپنا ان کا ٹرنیور بھی تھوڑا سا کم تھا. تو شاید اس وجہ سے پریورٹیز میں کہہ لیں یا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ اس پہ فوکس نہیں کر سکی. امید تو یہی کرتے ہیں کہ اب جو گورنمنٹ اگلے آئے گی الیکشن کے بعد تو اس کا فوکس جو ہے وہ اس اہم ایشو کی طرف ہوگا, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جب تک اس ایشو کی طرف نہیں دیکھے گی, بڑھتی ہوئی آبادی, اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جتنے اسکول ہمیں چاہیے, جتنے ہمیں ہسپتال چاہیے, اگر ہم ہاسپٹل جتنے مرضی بناتے جائیں, اسکول بناتے جائیں, لیکن اگر آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے نہ بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں گے, نہ اپنے لوگوں کو صحت کی سہولیات دے سکیں گے. تو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ آ کے تو یقیناً اس ایشو کو جو ہے وہ پریفرنس دے گی اور اس کے لیے اقدامات کرے. اچھا سر, بڑی حیران کن بات, اگر میں بہبود آبادی کو محکمہ منصوبہ بندی ہی کہوں تو منصوبہ بندی تو اسلام جگہ جگہ پہ ہمیں بتاتا ہے نا. دیکھیے اگر منصوبہ بندی ہوتی اور ہم آبادی کے تناسب کو درست رکھتے تو آج ساری جو ہماری زرعی زمین تھی وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل نہ ہوتی. منصوبہ بندی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی زرعی رقبے جو ہیں انہیں بچا کے رکھیں, اپنے وسائل کو بچانا ہے. ہم نے منصوبہ بندی یہ سمجھ لیا کہ صرف بچے کم پیدا کرنا منصوبہ بندی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کی زرعی رقبہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. تو سر یہ کتنا خطرناک کام ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے حکومت کہیں بھی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام ہو گئی؟ اسے میں بار بار فوکس جو کر رہا ہوں منصوبہ بندی پہ, اس میں منصوبہ بندی کوئی ایسا غلط لفظ بنا دیا گیا پاکستان میں کہ جیسے ہی آپ کے محکمے کو محکمہ منصوبہ بندی کہا جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ آپ بچوں کے قاتل ہیں, آپ ایک فرعون بن گئے ہیں اور موسیٰ پیدا نہیں ہونے دے رہے. تو منصوبہ بندی تو بہت خوبصورت لفظ تھا, اس کی تشریح کیوں, انٹرپریٹیشن کیوں غلط کی گئی اس ملک میں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں کی گئی ہے. دیکھیں یہ جیسے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کی اگر انٹرپریٹیشن ہم نے کر لی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا تو میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ پہلے تو وہ سارا گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا, PTV تھا, اس وقت یہ ایڈز وغیرہ چلتے رہے. میں میڈیا کو تو نہیں, لیکن یہ ہمارا جو سوشل میڈیا یا ہمارے جو عام لوگ ہیں یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے. ابھی بھی پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھ لو کہ جو ایجوکیشن بڑھتی ہے, اگر آپ پاکستان میں اور دنیا میں جو ایجوکیشن بڑھتی ہے ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اگر کوئی فیمیل ایجوکیٹڈ ہے, اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس کے بچوں کی تعداد کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اس میں ہمارے بہت سارے طبقات, دیکھیں آپ کوئی بھی کام آپ شروع کر لیں تو اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ہر سیگمنٹ اس کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کہ اب ایک جب ہم نے علماء کرام کو انگیج کیا تو جب علماء کرام سے ہم لوگ ان کو انگیج نہیں کیا ہوا تھا اس پیمانے پہ, لیکن جب کبھی کبھار بات ہوتی, جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہتے تھے جی کہ پاپولیشن کا تو ہمارے نزدیک کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ صرف یہ بچوں کی پیدائش بند کرتے ہیں اور تو ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جب تک ان کو جب ہم نے انگیج کیا تو ہمارے ساتھ 130 علماء کرام کو تو ہم نے ایسے انگیج کیا, لیکن اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام ہمارے ساتھ رابطے میں آئے, ہم نے ڈفرینٹ سیمینارز کیے, تو انٹرپریٹیشن ان کی چینج ہو گئی. تو یہ کہ سوشل میڈیا, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرپریٹیشن چینج ہونا ہے یا اس کا امیج چینج ہونا ہے یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے ہوگا. ہم ٹی وی پہ ایڈ چلا دیتے ہیں,
ٹی وی پہ وہی میسج آئے گا کہ آپ اپنے بچوں کی پیدائش میں 3 سال تک وقفہ رکھیں. فیملی پلاننگ جو ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر کا ایک کمپوننٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہم نے پورا مہینہ سیلیبریٹ کیا بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں, پاپولیشن ویلفیئر اس کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے. پاپولیشن ویلفیئر خواتین کے, جیسے ہم نے علماء کرام کو انگیج کیا تو اس میں ہم نے کہا جی کہ آپ نے زوجین کے حقوق پہ بھی بات کرنی ہے کہ خاتون کا مقام کیا ہے, ایک عورت کا مقام گھر میں کیا مقام ہے. آپ نے بچوں کے حقوق پہ بات کرنی ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ایک عورت کا ایک سوسائٹی میں کیا مقام ہے, ایک بیٹی کا سوسائٹی میں کیا مقام ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, انٹرپریٹیشن ایسے چینج ہوگی جب ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہ ہم نے میرا سوسائٹی میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے. لیکن بات قسمتی اسی سے جڑی ایک بات کہ ہمارا جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے. کہ ہمارے یہاں ان ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے جہاں پہ خواتین جو ہے وہ جن کی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن بہت کم ہے, جہاں پہ خواتین کی ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. تو اگر یہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی اور ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو یہ جو چیزیں, اب اگر آپ آج سے 20 سال پہلے بات دیکھیں تو علماء کرام پاپولیشن کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن اب علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ سیمینار میں کھڑے ہو کے اور ٹی وی پہ بھی اب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور یہ ماں اور بچے اور ملک کے لیے مفید ہے. سر میں نے عرض کیا نا, اسلام نے تو پہلے دن سے بالکل. تو اس میں اب جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جو حالات پہلے تھے کچھ عرصہ پہلے شاید اس میں بلکہ کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے. اچھا سر, آپ گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں, یہ پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے. تو یہاں تو میں چونکہ آپ کو پچھلے 5 سال سے تقریباً جانتا ہوں, 5-6 سال سے آپ گجرانوالہ میں ورکنگ کر رہے ہیں, اور آپ کی میں ورکنگ سٹائل سے گا اور اس سے بڑا متاثر ہوں کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں. اچھا سر, آل اوور دا پاکستان بالکل ایسی, اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں کیا بہبود آبادی اسی طرح کام کرتے ہیں اور لوگ اسی طرح کوآپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ابھی جو نیا سینسس کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو جو کی پی کیا ہے اس کا تو گروتھ ریٹ پہلے سے کم ہوا ہے. اچھا جی. تو اس میں مجھے ان کی ورکنگ پورے پاکستان میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پہلے تو ایک منسٹری کے تحت تھا, اسلام آباد میں منسٹری کام کر رہی تھی, اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد یہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گیا, اور کام کرنے کا پیٹرن سب جگہ پہ تقریباً سیم ہے. ہاں, اس میں مشکلات ضرور ہے جہاں پہ مذہبی حلقے جو ہیں وہ زیادہ ہیں, جہاں پہ ایجوکیشن کا لیول کم ہے, تو وہاں پہ کچھ چیلنجز آپ کو آ سکتے ہیں. لیکن اوورآل جہاں پہ ایجوکیشن بہتر ہے, جہاں پہ خواتین کی لیبر فورس میں پارٹیسپیشن ہے, تو وہاں پہ اس کے نتائج جو ہے وہ اب پہلے سے کافی زیادہ بہتر آ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کو مطلب کبھی پریشانی تو نہیں ہوئی, مطلب آپ سروس ہے, آپ کی اتنی سروس ہے, تو اس درمیان بہت ساری مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا, یا کوئی ایسی دقت تو نہیں پیش آئی جس سے آپ پریشان ہوئے ہو کہ میں کس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں؟ دیکھیں, کوئی مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا, کیونکہ ہمارے لیے سب سے جو شروع میں مشکل چیز یہ تھی جب سروس میں آئے کہ علماء کرام کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے, علماء کرام کو آن بورڈ لینا. اور جب ہمارا خاص کر گجرانوالہ میں یہ بہت بڑا چیلنج تھا, بہت مذہبی شہر ہے جی, اور اس میں علماء کرام اور سارے مکاتب فکر کو لینا, تو ایک آن بورڈ کرنا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. لیکن مجھے بالکل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب شاید وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اور علماء کرام کے اندر بہت زیادہ اویئرنیس ہے الحمدللہ. اور گجرانوالہ کی کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں, میں نے گجرانوالہ میں یہ دیکھا ہے کہ گجرانوالہ کے علماء کرام نے جس طریقے سے لوگوں کے اندر پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے اور ماں اور بچے کے وقفے کے حوالے سے اور بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے اویئرنیس دی ہے, میرے خیال میں کہ شاید اس طریقے سے ہمارے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہ کر سکتے ہوں جس طرح علماء کرام نے اس کو کمیونیکیٹ کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا ہیلپنگ ہینڈز ملے ہیں. جی بالکل, لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, دیکھیں اگر کسی سے کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو کنونس کرنا, کسی کو مذہبی حوالے سے, کسی کو جو فیملی پلاننگ کے میتھڈس کے حوالے سے لوگوں کے دماغ
جو ہوتی ہیں، بہت سارے مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو اس کو مطمئن کرنا ہماری ڈاکٹرز کا، ہمارے جو میڈیکل سٹاف ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے جو شبہات ہیں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یا میتھڈس کے بارے میں ان کو ہم دور کریں. تو جب ان کے ہم تسلی بخش جواب دے دیں، ان کو ہم تسلی دے دیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، تو اس میں پھر ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ پھر اس کی مخالفت کرے. اچھا سر، ایک بات بتائیے گا، آپ کا جو محکمہ ہے اس نے کوئی بنیادی صحت کے سینٹرز بھی تو بنا رکھے ہیں نا، جہاں پہ زچہ اور بچہ کو دیکھ بھال کے حوالے سے مفید مشورے دیے جاتے ہیں اور شاید میڈیکیشن بھی سجیسٹ کی جاتی ہے، تو ایسے مراکز ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو سیٹ اپ ہے، ہمارا سب سے جو نیچے ہے وہ فلاحی مراکز ہیں، فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں جو آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے. تو یہ ایک تو ہمارا یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ انچارج ہوتی ہے وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے، ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، میڈیسن اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو کنٹراسیپٹیو ہے یہ مہیا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک سر. اس کے بعد ہمارا جو اگلی سٹیج آ جاتی ہے وہ ہمارے فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں، وہ ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر اس کو ایڈ کرتی ہیں. وہاں پہ بھی جو مستقل کسی نے آپریشن کروانا ہو، سرجری کروانی ہو، اس کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی اور ماں اور بچے کے حوالے سے وہ میڈیسن اویلیبل ہیں اور یہ ان کو سہولیات فراہم کرتی ہیں. تیسرا ہمارا جو ہے وہ ہمارا موبائل سروس یونٹس ہیں، یہ ہر تحصیل میں کام کر رہے ہیں، اس کو بھی ڈاکٹر ایڈ کرتی ہیں. یہ ان ایریاز میں جا کے کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے فلاحی مراکز نہیں ہیں یا یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز نہیں ہیں یا کوئی ڈسپینسری ہیں. تو وہاں پہ ہم لوگ انگیج کرتے ہیں، LHWs کو انگیج کرتے ہیں، یا وہاں پہ کوئی انفلوئنشل ہے، کوئی پبلک فگر ہے، تو ان کو انگیج کر کے ان علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں جہاں پہ پہلے سے کوئی سہولیات جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا رہی. اچھا سر، میرے خیال میں جتنی آپ کے مرکز ہونے چاہیے تھے، مراکز کی تعداد کچھ کم نہیں ہے آبادی کے حساب سے، یا اس میں بھی کچھ آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بات قسمتی سے کہ جس طریقے سے ان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے جو گجرانوالہ میں سینٹرز ہیں یہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق ہے. اس کے بعد ہر یونین کونسل کی سطح پہ میرا خیال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرے خیال میں آنے والی گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ سینٹرز کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. اب گجرانوالہ کی اگر آبادی ہم دیکھیں، گجرانوالہ شہر کی، تو یہ 22 سے 23 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں ہمارے جو سینٹر ہیں وہ 15 سینٹر ہیں جو کہ ناکافی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک سینٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 ہزار کی آبادی کو کور کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی آبادی کو ہی کور کر پا رہے ہیں. تو اس میں اگر ہمارے مزید سینٹر ہوں گے تو لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ سہولیات میسر. یہ سر بہت اہم پوائنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارباب اختیار تک، میں چونکہ آپ کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں اور آپ کی میں ورکنگ سے متاثر ہوں، آپ اپنے محکمے کی شان ہیں، بڑے مطلب انرجیٹک قسم کے آپ آفیسر ہیں. اچھا سر، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ یہاں آپ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، عام آدمی کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی آپ کا پیغام، یا حکومت کے لیے کوئی تجاویز جو آپ کا محکمہ جن کو اگر ان تجاویز پہ عمل کرے تو ہم آبادی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بھی آپ جس حیثیت میں ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے وسائل میں رہ کے اپنی خاندان کا تعین کریں. یا آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ ان جو بھی جتنے بھی آپ کے بچے ہوں، اگر آپ ان کو اچھی خوراک دے سکتے ہیں، اچھا لباس دے سکتے ہیں، اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، تو آپ، گورنمنٹ تو اس چیز پہ کسی کو نہیں روکتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے جی اپنے وسائل میں رہ کے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے، جن کو 2 سال تک آپ دودھ پلائیں تاکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت بہتر رہے. ماں کی صحت کو بھی مد نظر رکھ کے آپ اپنی آبادی میں اضافہ کریں. تو یہ چیزیں آپ کے مد نظر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، گورنمنٹ جو ہے اس چیز سے مکمل طور پہ آگاہ ہے. اس ایشو کو آپ یہ دیکھیں تو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو اس پاپولیشن کو ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک جو ہے ہم لوگ اس کو قابو نہیں پاتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں مزید سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انگیج کیا جائے. اب بنگلہ دیش کی میں اس میں مثال دوں گا کہ بنگلہ دیش میں اگر انہوں نے قابو پایا تھا آبادی کے اوپر تو انہوں نے 2,90,000 LHWs کو انوالو کیا تھا. بالکل ٹھیک. تو ہم لوگ دیکھیں ایک چھوٹا سا کام جو ہے، اگر ہم اس آفس میں بیٹھ کے ہم کمپیوٹر کے اوپر تو کام کر سکتے ہیں، ہم 5 بندے بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے فیلڈ میں جانا ہے تو زیادہ ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے. آپ 60 لاکھ کی آبادی کو 300 سے 150 سے 250 کے ساتھ کور نہیں کر سکتے.
تو اس میں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے کہ جو کہ لوگوں تک جائیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان تک سہولیات پہنچائیں۔ اور جب تک میرے خیال میں لیڈرشپ جو ہے اس پروگرام کو آن نہیں کرے گی، اس ڈپارٹمنٹ کو آن نہیں کرے گی، تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ اب بنگلہ دیش میں انہوں نے جب ان کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے تقریر کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اور اس میں لیڈرشپ کا یہ رول ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہوگا بھی، اور پیچھے اس کو آنرشپ کچھ نہ کچھ حد تک ملتی رہی ہے کہ اس کو آن کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو فنانسز مہیا کیے جائیں، اس کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے کہ اس کو اگر ہماری جب تک پولیٹیکل ول اس کے ساتھ نہیں ہوگی، ہم لوگ اس جو میں یہ کہوں گا کہ اس جو ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، اس کو ہم قابو نہیں پا سکتے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے جناب عدنان اشرف صاحب ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر، ان کی گفتگو سنی۔ میں ان کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے بڑے انرجیٹک ہیں، اپنے کام کے ساتھ بڑے کمیٹیڈ ہیں۔ میں نے پچھلے 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں کام کرتے ہوئے، میں ان سے بڑا متاثر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے فون کر کے خصوصی طور پر انہیں نظامت دی۔ محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا برننگ ایشو ہے، ہم اپنی آبادی پر کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اپنی صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھا پا رہی۔ دیگر ڈپارٹمنٹس کی طرح، جیسے میں نے ابتدا میں یا درمیان میں کچھ عرض بھی کیا کہ ہم نے ایجوکیشن کو جیسے پس پشت رکھا ہوا ہے، صرف 32 ارب سالانہ اس کا بجٹ ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہمارا بجٹ بہت کم ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گجرانوالہ کی آبادی کے حوالے سے سینٹرز بہت کم ہیں، تو وہ بھی ہم نے گفتگو کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار جو ہیں انہیں خصوصی طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور دوسرا ہمارے علماء کرام اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، ہم نے ان کی وائلیشن نہیں کرنی۔ نعوذ باللہ، کوئی بھی اس ملک میں فرعون نہیں ہے، بچوں کا قاتل نہیں ہے، لیکن آپ جس طرح سے قرآن کریم نے بتایا، جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ 24 ماہ بچے کو دودھ پلائیں اور جتنے ماہ بچی کو دودھ پلائیں، تو بالکل اسی طرح اگر ہم کریں تو ہم اپنی آبادی پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی جو ہے اللہ کے احکامات میں شامل ہے، اللہ رب العزت قدم قدم پر ہمیں منصوبہ بندی کا حکم دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم ہر روز ڈیٹا خرچ کرتے ہیں، تو میرے دیکھنے والے آج تھوڑا سا ڈیٹا اس لیے بھی خرچ کریں کہ ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اسلام صحیح معنوں میں منصوبہ بندی کے متعلق کیا کہتا ہے۔ جس کو کوئی ابہام ہو وہ اپنے قریبی کسی بھی مسجد کے خطیب سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا اسلام سچ مچ ہمیں ہر معاملے میں منصوبہ بندی کا درس دیتا ہے؟ وہ اسلام جو ہمیں ہر معاملے میں منصوبہ بندی کا درس دیتا ہے، کیا وہ اسلام اس معاملے میں بالکل خاموش ہوگا؟ اس پر سوچیے گا ضرور، اور اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس میں اپنا رول ضرور ادا کیجیے گا، اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔